آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے معاہدہ بے، سیل پرچیز ایگریمنٹ یا اقرار نامہ، کہ وہ ہے کیا چیز، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے، کیا اسے رجسٹر کروانا ضروری ہے، اور اس پر پھر خرچہ کیا آتا ہے۔ اس لیے پلیز اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ سو لیٹس گو ٹو دا ٹاپک۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ کہیں بھی یوز کروں میں اقرار نامہ یا معاہدہ بے یا سیل پرچیز ایگریمنٹ، یہ تمام ٹرمنالوجیز ایک ہی ٹاپک ہے، تو اس لیے اس سے کوئی کنفیوز نہ ہو اگر میں کوئی ڈفرینٹ ٹرمنالوجی یوز کرتا ہوں یا کوئی ڈفرینٹ ورڈ یوز کرتا ہوں، یہ سب ایک ہی ورڈ ہے۔ اور ویسے تو آپ کو پتا کہ سیل پرچیز ایگریمنٹ کسی بھی اموویبل پراپرٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسپیسیفک چونکہ ہمارا ٹاپک ہی زمین سے ریلیٹڈ ہے، ہمارا چینل ہی زمین کے کاموں سے ریلیٹڈ ہے، سیل پرچیز سے اور باقی زمین کے کاموں سے، تو اس لیے ہم لوگ زمین کے معاہدہ بے یا سیل پرچیز ایگریمنٹ کو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ معاہدہ بے ہے کیا اور اس کا مقصد کیا؟ معاہدہ بے بیسیکلی ایک سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے دو ڈیفرنٹ پارٹیز کے یا دو ڈیفرنٹ اشخاص کے درمیان۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ نے جو تحریر یا جو لکھ پڑھ کر لی ہے، جو معاہدہ کر لیا ہے، اس سے اب کوئی انحراف نہیں کر سکتا، اس کو اب کوئی کینسل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ جو دو اشخاص نے یا دو پارٹیز میں آپس میں بیٹھ کے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یا جن شرائط پر یہ معاہدہ یا یہ پیپر رائٹ ڈاؤن کیا ہے، اب وہ اس کے مطابق ہی اس کو چلائیں گے اپنے ایگریمنٹ کو۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بیسیکلی جب دو پارٹیز یا دو شخص آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اگر زبانی کلامی کرتے ہیں یا کسی سمپل سے پیپر پہ کر لیتے ہیں، تو کل کو کوئی بھی شخص اپنے معاہدے سے، اپنے وعدے سے، یا جو بھی انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا شرائط بنائی ہوتی ہیں اس سے بھاگ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کوئی ایسے لیگل ڈاکومنٹ کی کہ دونوں پارٹیز سیکیور ہو جائے، کہ نہ تو سیلر کہیں بھاگ سکے اور نہ ہی کوئی پرچیزر کہیں اپنے شرائط و ضوابط سے ہٹ کر کوئی کام کر سکے۔ اس لیے ہمیں معاہدہ بے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اقرار نامہ، معاہدہ بے یا سٹا کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بیسیکلی جب دو پارٹیز آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب ایک پارٹی جو ہے اس معاہدے کے خلاف جاتی ہے، تو دوسری پارٹی کو قانون پوری سپورٹ کرتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے جو کہ معاہدہ بے کو تکمیل تک پہنچانا چاہ رہا ہو۔ لیکن اس کی کچھ شرط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کہ بیسیکلی آپ کا اگر معاہدہ رجسٹرڈ ہوگا تو آپ کے پاس وہ قانونی حیثیت یا وہ اختیار آئے گا کہ آپ کی سیلر پارٹی یا پرچیزر پارٹی کوئی بھی پارٹی بھاگتی ہو، لیکن وہ پارٹی جو معاہدے کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے، تو قانونی حیثیت کے مطابق یا قانون جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرے گا جو رجسٹرڈ معاہدے کے اوپر پارٹی چلنا چاہ رہی ہے۔ تو اگلا ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ معاہدہ بے رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ جی بہت ضروری ہے، اگر آپ نے معاہدہ کسی سے کیا ہے زمین کا، اور تو اب آپ اسے رجسٹرڈ لازمی کروائیں۔ اسے رجسٹرڈ کروانا کیسے ہے، اس کی میں باقاعدہ اس کے رجسٹرڈ کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کی میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنا دی ہے۔ آپ کائنڈلی اس لنک پہ کلک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اپنے معاہدے بے کو رجسٹرڈ کروانا چاہیے۔ رجسٹرڈ کروائیں گے تو اس کی قانونی حیثیت بنے گی۔ اوکے، سیل ایگریمنٹ رجسٹرڈ کس سے کروایا جاتا ہے؟ یہ آپ کو میں ادھر ٹاپک بتا دیتا ہوں اس کا جو آنسر دو، کہ سیل ایگریمنٹ جب آپ اپنا بنوا لیتے ہیں پراپر، تو اس کو رجسٹر کروانے کے لیے آپ کو سب رجسٹرار کے پاس جانا پڑتا ہے، جو اس کو باقاعدہ رجسٹر کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ بیان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ ایک جو ہے اسٹیمپ، اور آپ کے جو اسٹیمپ پیپرز ہیں ان کے اوپر سائن اور اسٹیمپ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر دو پتیداران کی گواہی بھی باقاعدہ ڈالی جاتی ہے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ادھر ایک ویڈیو کا میں لنک دے رہا ہوں، اس کے آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاہدہ بے رجسٹرڈ کیسے کرواتے ہیں اور اس پہ کیا خرچہ آتا ہے۔ یہ دونوں ویڈیوز جو ہیں ان دونوں کا میں آپ کو لنک اس پہ اوپر دے دوں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔